مفتی رشید احمد خورشید صاحب کے بیانات یوٹیوب پہ سننے کے لیے youtube.com/مفتی رشید آفیشیل پر کلک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے بیانات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اس کے لیے ایک مسلمان کو تیاری کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے تیاری آپ اس لحاظ سے کریں کہ آپ کوئی اچھی غذا کھانا شروع کر دیں، کپڑے اچھے پہننا شروع کر دیں۔ ایک روحانی ایک فریضہ ہے جس کی ادائیگی کرنی ہے، تو اس کی تیاری بھی روحانی ہوگی، روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو سامنے رکھنی چاہیے، اس میں سے ایک بہت اہم چیز جو شریعت کا بہت بڑا اصول ہے، اس پر آج کچھ بات کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ تیاری ہے کہ انسان حلال کھائے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے، حلال کھانے والا بن جائے، حرام سے بچنے والا بن جائے۔ یہ تیاری ایسی ہے کہ یہ ضروری ہے۔ کچھ تیاری تو رمضان کی ایسی ہوگی جو سنت ہوگی، کچھ نفل ہوگی، یہ وہ تیاری ہے جو فرض ہے۔ یہ تیاری کرنا فرض ہے، اس لیے کہ حرام سے بچنے کا جو حکم ہے یہ کوئی سنت مستحب حکم نہیں ہے، فرض حکم ہے۔ حلال کھانا بھی فرض ہے اور حرام سے بچنا بھی فرض ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں حرام کا جو تصور ہے وہ بہت محدود ہے۔ ہمارے ہاں حرام سمجھا جاتا ہے سود کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ سود حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے اور اس پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اگر کوئی شخص سودی کاروبار میں ملوث ہے، سودی لین دین میں ملوث ہے، اس کو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی کل آمدنی حرام کی ہے، اس کے پاس حلال آمدنی کا کوئی ذریعہ، کوئی سورس ہے ہی نہیں، اس کے لیے بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ کم از کم رمضان کا مہینہ گزارنے کے لیے کسی سے حلال پیسے قرض لے لے اور اس سے اپنا رمضان کا مہینہ گزارے، رمضان کا مہینہ حرام کھا کر نہ گزارے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ اس کا کیا مطلب کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ دکھنے میں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سود سے مال زیادہ ہو رہا ہے اور صدقہ دینے سے مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ اس کا الٹ ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے اور صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے یمحق اللہ الربا، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے لا يقبل منہ صدقۃ ولا حج ولا جہاد ولا صلۃ، کہ سود کھانے والے کا نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ جہاد قبول ہوتا ہے، نہ صدقہ قبول ہوتا ہے، اور نہ صلہ رحمی قبول ہوتی ہے۔ دیکھیں، شریعت کا ایک ظاہر ہے اور ایک شریعت کا باطن ہے۔ شریعت کا ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مثلا نماز کی شریعت نے کچھ شرائط بتائی ہیں کہ پاکی حاصل کرو، وضو کرو، وضو کرنے کے بعد جب آ جاؤ تو تکبیر تحریمہ کہو، پھر ہاتھ باندھو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر اس کے بعد رکوع کرو، سجدہ کرو، یہ نماز کا ظاہر ہے۔
اگر کوئی شخص نماز کی یہ ساری شرائط پوری کر لیتا ہے، نماز کی یہ ساری شرائط پوری کر لیتا ہے کہ اس نے وضو بھی کر لیا، نماز کے فرائض بھی پورے کر لیے، واجبات بھی پورے کر لیے، وہ اگر کسی مفتی صاحب کے پاس آئے گا پوچھنے کے لیے کہ میری نماز ہو گئی یا نہیں، تو مفتی صاحب جواب میں کہیں گے آپ کی نماز ہو گئی. یہ ظاہر ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ نماز اللہ کے ہاں قبول بھی ہو گئی. اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار الگ ہے. یہ تو اللہ نے بتایا کہ اس کو ظاہراً ٹھیک کرنے کے لیے یہ شرائط ہیں، پہلے اس کے مطابق کرو. پھر کچھ شرائط باطنی ہیں، ان میں سے ایک بنیادی شرط یہ کہ انسان کی غذا، انسان کا لقمہ حلال کا ہو. اگر لقمہ حلال کا نہیں ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اگر نماز کی شرائط پوری ہیں، ہم سے کوئی پوچھے گا ہم تو کہیں گے آپ کی نماز ہو گئی. لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے کہ اللہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں، تو حدیث میں حضور نے فرما دیا ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی. مفتی رشید احمد خورشید صاحب کے بیانات یوٹیوب پہ سننے کے لیے youtube.com/مفتی رشید آفیشیل پر کلک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے بیانات آپ کو بر وقت مل سکیں.